صاحب السلام علیکم سر، السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ فرسٹلی پروگرام میں آنے کے لیے. اور سر ہم سب کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن ہم ایک اسپیشل اہتمام کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے اچھے سے ہو سکے وہ کریں. تو مجھے جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. بلا شبہ جمعہ کا دن جو ہے وہ دین اسلام کے اندر تمام دنوں میں سب سے افضل اور فضیلت والا دن ہے. اللہ کے پیارے رسول نے اسے سید الایام کا نام دیا ہے. اور جمعہ کا دن یہ اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا دن ہے. یہ والا دن جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. اس دن اللہ پاک جو ہے وہ بندوں پر بہت زیادہ مہربانی فرماتا ہے. یہ معافی کا دن بھی ہے اور یہ نبی معظم شفیع مکرم کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کا دن بھی ہے. اگر ہم جمعہ کے دن کی فضیلت کو دیکھیں نا تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا، اور جس دن انہیں زمین پر بھیجا گیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا. اور اسی طرح جمعہ کے دن کی نماز کے حوالے سے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم جمعہ کی نماز کو ادا کرو گے تو تمہیں اگلے 10 دن تک، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے جو درمیانی گناہ ہیں اللہ پاک اس نماز کی برکت سے تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تیسرے نمبر پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. جمعہ کا دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ کے حضور جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے اس دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ بہت فضیلت والا عمل ہے. یہ بھی بندے کو اس دن جب ہر طرف جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سناٹا ہوگا، اندھیرا ہوگا، تو یہ والی سورہ مبارکہ اس دن بندے کے لیے روشنی اور نور کا کام جو ہے وہ کرے گی. اور جمعہ کے دن کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرما دیتا ہے. تو جمعہ کا دن ہمارے نزدیک تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اس دن ہفتے میں جتنے بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکات بندوں پر نازل ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام رحمتیں اور برکات صرف ایک دن جمعہ کے دن اللہ پاک بندے پر نازل فرماتا ہے. اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے کا بڑی تعلیم دی گئی ہے اور بڑی تلقین کی گئی ہے کہ آپ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اسی کی اہمیت جاننا چاہ رہے ہیں. اور اس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ یہ ہے اسلام جو ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہوں، اتحاد اور اتفاق. اور جمعہ کے دن کا اجتماع جو ہے وہ اسلام کے نزدیک مواخات بھی ہے، اس کے اندر ہمدردی بھی ہے اور اس کے اندر باہمی بھائی چارہ بھی ہے. یعنی وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر وہ دکھائی دیتی ہیں. اور جمعہ کے دن اس اجتماع کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو بڑا یہ نورانی دن ہے اور اس نورانی دن کا روحانی دن بھی ہے اور یہ اللہ کی رحمتوں اور برکات کے حصول کا دن بھی ہے. اور ایک اور فضیلت جمعہ کے دن کی وہ بہت اہم ہے. نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے عام دنوں میں جو تم درود پاک پڑھتے ہو وہ فرشتوں کے ذریعے نوری تھانوں کے ذریعے میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور جمعہ والے دن جو تم درود پاک پڑھتے ہو وہ میں بنفس نفیس تمہارا درود پاک سماعت فرماتا ہوں. تو اس لیے جمعہ کا دن جو ہے یہ اللہ کے پیارے حبیب کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور اس کی رحمتوں اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. بالکل اس طرح سے. سر نماز جمعہ کی جو اہمیت یا فضیلت ہے وہ آپ ہمیں بیان فرمائیں گے؟ کیونکہ جیسے کہ دیکھتے ہیں بہت سارے افراد اس طرح سے ہیں جو سارا سال نہیں سارا ہفتہ جو ہے وہ نماز کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں لیکن جمعے کا اہتمام لازمی کرتے ہیں. اس کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے اور جمعہ جو ہے نا نماز جمعہ اس کا اہتمام کرنے کا بڑا درس دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعہ تک وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے ساتھ فرماتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو نماز جمعہ کا اہتمام کرنا در حقیقت اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. نماز جمعہ کا اہتمام کرنا در حقیقت اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. اور نماز جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے قرآن عزیز کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو عام نمازوں کے حوالے سے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جب اذان ہو تو آپ نے سارے کام کاج چھوڑ دینے ہیں، لیکن نماز جمعہ کے لیے ہمیں بطور خاص
اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو آپ نے خرید و فروخت کو ترک کر دینا ہے، سارے کے کام کاج چھوڑ کر آپ نے اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے آنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی فرما دی اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ پاک تمہارے عمر بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ جو تم کام اور وقت جو ہے وہ نماز کے لیے تم نے صرف کیا ہے، اللہ پاک اس وقت میں دگنا برکت فرمائے گا۔ اب جب تم دوبارہ تجارت کی طرف اور خرید و فروخت کی طرف جاؤ گے تو اللہ پاک تمہارے خرید و فروخت میں اضافہ بھی فرمائے گا اور برکت بھی فرمائے گا۔ تو یہ جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح جمعہ کے دن خطبہ کا اہتمام کرنا اور سننا یہ اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کی سنت مبارکہ ہے، اور اہل ایمان کو بطور خاص جو ہے وہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی سے پہلے جو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، دین کی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور اس کے لیے بھی کہا گیا ہے تاکہ تمہاری رہنمائی جو ہے اس کا ذریعہ ہو سکے۔ نبی معظم شفیع مکرم اگر ہم ان کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو آپ واعظ و نصیحت کو پسند فرماتے ہیں، اور بطور خاص جمعہ والے دن اس کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ آپ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تاخیر سے نہیں آنا۔ بسا اوقات ہمارے بھائی جو ہیں وہ تاخیر سے آتے، فرمایا آپ نے جلدی آنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پہلے صف میں بیٹھنا ہے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھنا ہے۔ اور اس کی وضاحت بھی اللہ کے پیارے رسول نے فرمائی ہے، جو جتنا زیادہ امام کے قریب ہو کر بیٹھے گا وہ اتنی ہی جلدی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کے قریب ہوگا، لیکن جو دور بیٹھے گا پھر اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے بھی اتنا ہی دور فرما دے گا۔ تو جمعہ کا دن ہمارے لیے بڑی عظمتوں والا دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے، اور جمعہ والا دن جو ہے یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین دن ہے، اس لیے ہمیں نماز جمعہ کا اہتمام جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ نماز جمعہ جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت بھی شمار کی جاتی ہے۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ تو سر جس طرح سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو جمعہ والا دن ہم خاص خیال رکھتے ہیں طہارت پاکیزگی کا، تو اس کے لیے ایک آپ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، آپ باوضو رہتے ہیں اور اس چیز کو کنٹینیو رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ عشاء تک یہ چیز ایک طرح سے کنٹینیو رہے۔ تو اس کے آداب یا تقاضے جو ہیں کس طرح سے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے؟ بالکل ایسی بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ جمعہ والے دن نہانے کا اہتمام کرنا، غسل کا اہتمام کرنا یہ ہمارے پیارے رسول کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے جسم کو، اس کی روح کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ والا جو اہتمام ہے یہ نماز جمعہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم جو ہیں آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جب تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ سب سے پہلے مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، پھر صاف یعنی اپنے بدن کو پاک و صاف فرمایا کرتے، صاف ستھرا لباس، پھر خوشبو لگایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا فرمانا ہے کہ جو آدمی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پر اللہ رب العالمین اسے ایک نیکی کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور دوسرے قدم پر اس کا ایک گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قدم جو ہے وہ پیدل چل کر جو ہے وہ مسجد کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام جو ہے وہ لکھتے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ثواب بھی لکھتے جاتے ہیں۔ جو سب سے پہلے اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے اس کے نامہ عمل میں ایک اونٹ راہ خدا میں قربان کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ ثواب کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے کہ جب تک امام صاحب جو ہے وہ خطبہ دینے کے لیے یعنی عربی والا خطبہ جو ہے وہ دینے کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے، تب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد جب نماز جمعہ ادا کر لیں تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد نبی معظم شفیع مکرم کی ذات پر درود پاک بھی پڑھیں۔ یہ درود پاک کا سلسلہ جو ہے وہ عصر کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے، عصر کے بعد بھی درود پاک کا اہتمام کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے اس مبارک اور متبرک دن میں اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو یعنی محفوظ رکھیں کہ ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کیوں؟ یہ والا عظمت والا دن ہے، اور عظمت والا دن جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں عطا
فرمایا۔ جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا، یہی وہ دن ہے کہ جس دن جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ اب جمعہ والے دن قیامت کا قائم ہونا یہ ہمیں اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں رجوع کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور توبہ طائب ہونا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ والا قیامت کے دن کی اس کو علامت جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ پاک اتنی ہی زیادہ اس پر مہربانی بھی فرمائے گا اور اس پر کرم نوازی بھی فرمائے گا۔ اب یہ سارے کے سارے آداب اور تعلیمات نماز جمعہ سے پہلے بھی ہیں اور نماز جمعہ کے بعد بھی ہیں۔ صفائی اور ستھرائی اس کو ہر حال میں ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بطور خاص جمعہ والے دن ہر حال میں ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتا ہے، لیکن جمعہ والے دن بطور خاص اس کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت مبارکہ ہے اور اس کے اوپر ضرور ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بالکل اس طرح سے مفتی صاحب، جیسے آپ نے ہمیں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا، اس کی حقیقت سے تو ہم بالکل ڈینائی نہیں obviously کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن اس کی کس طرح سے خاص فضیلت ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا اور بیان فرمائیں گے؟ دیکھیں، نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جتنی زیادہ درود پڑھتا ہے، درود کا معنی ہے رحمت، جو جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اتنی زیادہ اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کل قیامت والے دن اسے میرا قرب نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ میری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ اور اسی طرح چوتھے مقام پر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے بندے کی تمام عبادات وہ بھی اللہ قبول فرماتا ہے، بندے کے معاملات وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں دیکھا جائے نا، بزرگان دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، کوئی وظیفہ بتانا ہو تو کہتے ہیں کہ آپ شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے، آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی جائے اگر اس کے آغاز میں درود پاک پڑھا جائے اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، کیونکہ درود پاک اللہ پاک ہر صورت میں قبول فرماتا ہے، تو اس درود پاک کی قبولیت کی صورت میں ہماری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یہ درود پاک کی عظمت ہے اور درود پاک کی شان ہے، اور جمعہ والے دن اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں درود پاک کا اہتمام کرنا یہ تمام کی تمام رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اور کل قیامت والے دن اس درود پاک کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پیارے رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہو، تو ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ تم جمعہ والے دن بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھو گے، اس درود پاک کی پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک تمہیں اپنے پیارے حبیب کی زیارت کا شرف بھی عطا فرما دے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ درود پاک پڑھنا، عام دنوں میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور جمعہ والے دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کے پیارے رسول بنفس نفیس خود سماعت فرماتے ہیں۔ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ بھی شامل ہے، اللہ کے فرشتے بھی شامل ہیں اور اللہ کے نیک لوگ بھی شامل ہیں۔ ہم جیسے گناہگار بھی اس میں شامل ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز اور بڑی شرف والی بات ہے۔ بے شک اس طرح سے ایسا جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ رکشے پہ یا بل بورڈ وغیرہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے آج درود پڑھا ہے، تو کسی کی فضیلت سے ہم جیسے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور جیسے آپ عرض کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی سن رہا ہوگا تو کسی نہ کسی نے ایک بار دو بار پڑھنا ضرور شروع کیا ہوگا کسی کے توسط سے بھی، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے کہ کیا اس کے مقاصد یا فضیلت ہے۔ سر جیسے ہم سب چیزوں کے فضائل کے بارے میں بات کریں، صدقہ خیرات جو ہے ہم کہا جاتا ہے کہ ہم جمعرات کا دن ایک ہم نے مختص کیا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم جمعے والے دن اس کو اسپیسیفکلی کرتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ جمعہ والے دن صدقہ کرنے کا دگنا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذری سی بات ہے، افضل دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے، اور جو عمل اس کے اندر کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ جس طرح کہ نماز جمعہ ہے اس کی فضیلت جو ہے وہ تمام نمازوں سے زیادہ ہے، اسی طرح جمعہ کے دن جو اعمال کیا جاتے ہیں وہ اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، اور ان کا اجر و ثواب بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے، اور ان کے درجات بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہیں۔ اسی طرح جو لوگ جمعہ والے دن صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے، اس سے زیادہ بھی عطا کرنا چاہے تو اس کے
यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन सदका और खैरात के हवाले से हमें यह बताया गया है कि अगर तुम मज़ीद अजर व सवाब पाना चाहते हो तो अपने अजीज़ रिश्तेदारों को इसके अंदर ज़रूर जो है वो शामिल रखा करो। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह पाक मज़ीद तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाएगा। एक तो सिला रहमी का अजर व सवाब अता फरमाएगा और साथ ही साथ सदका करने का भी अजर व सवाब अता फरमाएगा। और अल्लाह की राह में जुमा वाले दिन सदका और खैरात करना अल्लाह पाक इसको बड़ा पसंद फरमाता है। जो चीज़ अल्लाह की राह में खर्च की जाती है अल्लाह पाक उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास महफूज फरमा लेता है। मतलब यह है कि जो चीज़ हमारे पास है वो महफूज नहीं है, लेकिन अगर हम उस चीज़ को महफूज करना चाहते हैं तो महफूज करने का जो दीन ने हमें तरीका बताया है वो अल्लाह की राह में खर्च करना है। और जुमा वाले दिन खर्च करना ये माल में इजाफे का ज़रिया भी है और माल में बरकत का ज़रिया भी है। और जुमा वाले दिन खर्च करने की वजह से अल्लाह पाक बंदे को जिस्मानी और रूहानी तमाम की तमाम बीमारियों से भी महफूज फरमाता है। और जुमा वाले दिन किसी मुसलमान की इस खर्च के ज़रिए दस्तगीरी करना, उसका दस्तो बाजू बनना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आप फरमाते हैं कि मुझे ये बात बहुत पसंद है, मैं एक माह अगर मस्जिद नबवी शरीफ में इत्काफ़ करूँ ना, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद यह है कि कोई आदमी मुझे अपनी हाजत के लिए बुलाए और मैं उसकी हाजत को पूरा करने के लिए उसके साथ चला जाऊँ। तो मुझे उसकी हाजत को पूरा करना एक माह के मस्जिद नबवी शरीफ में इत्काफ़ से भी ज़्यादा फजीलत वाला ये अमल है। तो हमें भी चाहिए कि जुमा वाले दिन इस बात का ज़रूर जो है वो एहतमाम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी तौफीक है, आप अल्लाह पाक ने आपको जितना अता किया आप अपनी तौफीक के हिसाब से खर्च करेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर इस खर्च को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाएगा, इजाफा भी फरमाएगा और बरकत भी फरमाएगा। और इस खर्च की बरकत से अल्लाह पाक आपकी तमाम की तमाम मुरादों को पूरा भी फरमाएगा और दोनों जहानों में आपको कामयाबी और कामरानी भी अता फरमाएगा। बेशक इस तरह से ये। सर मैं लास्टली आपसे पूछना चाहूँगी कि हम कोई भी एहतमाम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, बच्चे हमें बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो ये बच्चों की तरबियत का एक हिस्सा है। जिस तरह से छोटे बच्चे बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं जब वो मस्जिदों की तरफ जा रहे होते हैं, और बहुत से लोग शायद उनको नहीं लेकर जाते हैं, मस्जिदों में शोर करेंगे या वो खड़े होकर उस तरह से प्रॉपर्ली नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुछ बैठे होते हैं, कुछ रुकू में होते हैं। तो उस हवाले से बताएंगे कि इसमें वालिदैन का क्या रोल होना चाहिए और जो मसाजिद में मौजूद होते हैं लोग, उनको बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? बच्चों का जुम्मा वाले दिन जोशो खरोश जो है वो इंतहाई दीदनी होता है। ये फितरती ऐसा अमल है। बच्चे जो हैं वो जुम्मा वाले दिन तैयारी करके बड़ों के मुकाबले में सबसे पहले मस्जिद में जाते हैं और पहली सफ़ों में जाकर बैठते हैं और वो पूरे का पूरा वक्त जो है वो मस्जिद के अंदर गुजारते हैं। ये उन पर अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है और बड़ों को ज़रूर इस हवाले से ना उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बच्चे जो है ना आज के डिजिटल दौर में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको छोड़कर वो अल्लाह के घर में आए हैं। ज़ाहिर सी बात है हमारे चले जाने के बाद अल्लाह के घर को आबाद करना किन्होंने? इन्हीं बच्चों ने आबाद करना है। और बच्चे जो हैं वो दीन कहाँ से सीखेंगे? अल्लाह के घर से सीखेंगे। तो बड़ों को इस हवाले से ज़रूर जो है वो सोचने की ज़रूरत है। बच्चों को साथ लाएं, अपने साथ बिठाएं और उनको तालीम दें, उनको सारे का सारा कुछ सिखाएं, लेकिन उनकी हौसला शिकनी जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर बच्चे को शोर शराबा करते भी हैं तो इसमें कोई उज़र वाली बात नहीं है। आप आराम से सुकून के साथ उनको ज़रा समझा दें, प्यार से बिठा दें। बहुत सारी ऐसी दुनिया के अंदर मसाजिद हैं कि जहाँ पर बच्चों के हवाले से खुसूसी इक़दामात किए जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो अगर हमारा ये मानना है कि जिस मस्जिद में बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं, बच्चों का उस मस्जिद में आना ये हमारी नमाज़ों की कबूलियत की अलामत है। ये नेक लोग हैं, नेक बच्चे हैं, गुनाहों से पाक व साफ़ होते हैं और जब दुआओं का एहतमाम किया जाता है तो ये भी आमीन कहते हैं और इनकी आमीन कह देने की वजह से हमारी दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। कितने बड़े ऑनर और शर्फ वाली बात है। बच्चे नमाज़ों के अंदर भी शामिल होते हैं, तमाम की तमाम वो दीन की चीज़ें जो हैं वो सीख रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि ये जुमा वाले दिन जो इसका बतौर ख़ास एहतमाम किया जाता है, पेरेंट्स को चाहिए कि इस हवाले से बच्चों को ज़रूर जो है उनकी हौसला अफजाई करें और जो अहले महल्ला अहले इलाका हैं हमारे नमाजी भाई हैं उनको भी इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए। बच्चों की दिल आज़ारी की कोई बात ना की जाए, बल्कि उनकी हौसला अफजाई की जाए और खुश हुआ जाए और उनसे कहा जाए कि बहुत अच्छी बात है, आपके माँ बाप ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है कि आज के दौर में आपको अल्लाह के घर में आपको भेजा है। और अल्लाह के घर में किसी का आना जो है ये इस बात की अलामत है कि वो खुद नहीं आया बल्कि उसे अल्लाह ने बुलाया है, वो अल्लाह का मेहमान है। तो अल्लाह अपने मेहमान की बड़ी कदर फरमाता है। तो बच्चों का आना दर हकीकत उनके वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया भी है और बड़े बुजुर्गों को इस हवाले से ज़रूर इक़दामात करने की ज़रूरत है। उनको आराम से सुकून के साथ बिठाया जाए, कोई ऐसी बात ना की जाए जो उनकी दिल आज़ारी का बाइस बनती हो। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए।